The last speaker for this discussion on national integration, Sayyid Adnan Kakakhel Sahib, seat number 93, Jamiatul Ulum Islamia, Banori Town, Karachi سے تعلق ہے ان کا. جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی. میرے ساتھیوں نے کل بھی اس موضوع کے اوپر بہت اچھی باتیں کی. آج کوشش کروں گا انہی باتوں کی روشنی میں اس کو بالکل مختصر انداز میں پیش کروں. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا سب سے بڑا بحران نظریاتی یکجہتی، فکری وحدت اور اتحاد و اتفاق سے محرومی ہے. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ محرومی 58 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بنیادی پلیٹ فارم دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پر کنفیوژنز پیدا کر دی گئیں. ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ابھی تک پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، قائد کا ویژن کیا تھا. کیا یہ چیزیں بہت کلیئر نہیں ہیں؟ اور کیا اس سوال کا جواب میں یا آپ دے سکتے ہیں یا وہ نسل دے سکتی ہے جس نے تخلیق پاکستان کے خاکے میں اپنے خون سے رنگ بھرا تھا؟ یہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان کی قربانیوں کا مذاق ہے کہ جی آپ تو کٹورے، ہمیں سمجھ ہی نہ آیا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا. ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ امن و امان کی دیگرگوں صورتحال ہے، اور بدقسمتی سے اس کو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اسلام ذمہ دار ہے. حالانکہ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام امن و امان کے اوپر زور دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو ذرا دیکھیے. معیشت کی بات بعد میں کرتے ہیں، اکانومی کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے امن کی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، الہی میری اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے. پھر فرماتے ہیں وارزق اہلہ من الثمرات، اس میں رہنے والوں کو ان کی معیشت بھی ٹھیک کر دیجیے. اور اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے انعامات گنواتے ہیں تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے آپ کو ایک ایسی جگہ بسایا جس کو بار بار آنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنایا. یہ تو بات بالکل واضح ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارا امن و امان تباہ کیوں ہوا، ہمارا نوجوان کس طرح دہشت گردوں کا آلہ بنا، اور ہم روز بروز لا قانونیت کی دلدل میں کیوں دھسے جا رہے ہیں. جناب صدر، نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ سبق اس کو کسی مذہب نے نہیں سکھایا، یہ سبق اس کو کسی دین نے نہیں بتایا. یہ طبقاتی تفریق، استحصالی نظام، ٹیلنٹ کی بے قدری، تعلیمی ڈھانچے کا کھوکھلا پن، بے انتہا کرپشن اور اختیارات کی ناجائز استعمال، وہ خوفناک مسائل ہیں جو نوجوان کو اس طرف لے کر گئے ہیں. آپ یہ مسائل حل کر دیجئے، آپ یہ مسائل حل کر دیجئے، پھر دیکھیے یہ نوجوان دہشت گرد ہے یا امن پسند ہے. ہمارا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، جمہوری روایات کا فقدان ہے. ہم ابھی تک حقیقی جمہوری کلچر اور عوامی مینڈیٹ کے احترام کے ماحول کو پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں. ٹوٹتی بنتی اسمبلیوں، انتخابی دھاندلیوں اور جناب صدر اہم قومی مسائل میں پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کی روایات نے عوام کا اعتماد موجودہ پولیٹیکل سسٹم سے اٹھا دیا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے اس پڑوسی ملک سے سبق سیکھنا چاہیے جہاں سے مشاہد صاحب تشریف لائے ہیں اور آپ عنقریب جانے والے ہیں. ان کی اور ہماری تاریخ آزادی ایک ہی ہے. ان کو اور ہمیں اور ان کو ایک جتنا وقت ملا ہے، مگر انہوں نے اپنے ہاں جمہوری اقدار کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ حکومت کتنی ناکام ثابت کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی افتاد ٹوٹ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج بیرکوں سے نکلے اقتدار میں آ کر بیٹھ جائے. اسی طرح جناب صدر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ہال میں لگی ہوئی قائد کی تصویر آپ سے پوچھ رہی ہے، آگے آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ جنرل تم تو سرحدوں کے رکھوالے ہو، تم کو ایوان اقتدار کی راہ کس نے دکھائی ہے. اور جناب والی، جناب اعلی، ہمارا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ایلیٹ کلاس اکانومی ہے. آپ کے اعداد و شمار کے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ معیشت ترقی کر رہی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، قرضے کم ہو گئے ہیں، کشکول ٹوٹ گئی ہے. آپ بار بار کہتے ہیں پہلے ہم مانگنے جاتے تھے، اب ہم دینے جاتے ہیں، اور عوام حیران ہے کہ خدایا کیا ماجرا ہے. معیشت ترقی کر رہی ہے، غریب کا چولہا بجھ رہا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، پٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، روپے کی
रुपए की कीमत डी वैल्यू होते होते कहाँ आ खड़ी हुई है। और इसके बाद एक और बात जनाब सदर, आपने कहा कि बसंत मनाने से कुछ नहीं होता, इस्लाम तफरीह से हरगिज मना नहीं करता बल्कि सेहतमंद तफरीह की हौसला अफजाई करता है। मगर खुदारा महरूमों लाचारों की आरजुओं के मजार पर धमा चौकड़ी ना मचाई जाए। देखें, इस्लाम ये कहता है अगर एक घर के अंदर एक अजीब तासुर है, ठीक है, लोग इनफरादी तौर पे पतंग उड़ाएं, कोई इसको हराम नहीं कहता, मगर जब एक गरीब देखता है कि मेरे पेट में रोटी नहीं, मेरा सदर पतंगबाजी कर रहा है, तो वो यूं समझता है कि हमारे दरमियान कोई गैप है। आप बिल्कुल वो समझता है। गरीब कहता है कि मैं, गरीब देखता है, गरीब आपको उसके एहसासात का बिल्कुल इस तरह लगता है एक घर के अंदर मैयत पड़ी हो और आप दूसरे घर के अंदर ड्रम बजाएं कि मैं तो आजाद हूं, गम तो तुम्हारा है मेरा नहीं है। तो इसको कोई भी इसकी इजाजत नहीं देगा, कोई भी मजहब कहेगा कि नहीं, उसका एहसास कीजिए, उसके अश्कशोई करें, उसको सीने से लगाइए। इसके अलावा जनाब सदर, एक बहुत अहम बात जो हम महसूस करते हैं कि बाज मसाइल आपके लहजे की करख्ती की वजह से खराब होते हैं। आप बलोचिस्तान के अवाम से कहते हैं तुम्हें हम वहां से हिट करेंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हमने तुम्हें कहां से हिट किया है। ये चीजें आप कौम के बड़े हैं, आपको बिल्कुल कौम से इस अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए जिस तरह आप अपने बेटे बिलाल से गुफ्तगू करते हैं। आपको इसके जनाब सदर, आपका लहजा जो है, वर्दी की बात मेरी बहन ने की, वर्दी की बात तो आपने खुद 14 करोड़ अवाम से कहा था मैं 31 दिसंबर को उतार दूंगा, फिर कौम के वसीतर मफाद में आप वादे से मुकर गए। थैंक यू जी, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। आपका टाइम हो गया होगा जी। रिस्पॉन्ड करें कोई? Okay. Thank you. Thank you very much. ये इन मेहमान की क्या कहा ये बनूरी टाउन से आए हुए मेहमान की बातों से एक बात का सबूत जरूर हो गया कि यहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ व्यूज, ट्रांसपेरेंसी, कोई ये सिलेक्शन ऐसी नहीं हुई है कि कोई ना बात कर देते। अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह